اب آئے آیت کریمہ حیات النبی پہ، یعنی اگر کوئی قبر کی زندگی کا انکار کرتا ہے تو تب بھی وہ گمراہ ہے، اہل سنت سے وہ خارج ہو گیا جیسے معتزلہ خارج ہوئے۔ اب اگر کوئی حیات النبی کا انکار کرتا ہے، حضور کی قبر کی زندگی کا انکار کرتا ہے، تو وہ بھی اہل سنت و جماعت سے خارج ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہے سورہ بقرہ ورس 154 میں رب تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، کہ جو اللہ کی راہ میں فوت ہو جائے وہ زندہ ہیں، تم انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، تم انہیں مردہ بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، تم انہیں مردہ نہ کہو۔ وَلَا تَقُولُوا أَمْوَاتٌ، تم انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ اب یہ آیت کریمہ جو ہے وہ حیات النبی پہ دلیل ہے، حیات النبی پہ دلیل ہے۔ اب میں یہاں پہ مفسرین کا حوالہ نہیں دوں گا، مفسرین نے بڑا کلام کیا ہے، میں صرف محدثین کا عقیدہ بیان کرتا ہوں، اجل محدثین کا جو جرح و تعدیل کے بڑے امام ہو گزرے اور جنہوں نے دین سیکھنا ہوتا ہے، آج بھی دین سیکھنے والے انہی کی کتابوں کو کھنگالتے پڑھتے پڑھاتے ہیں، ان محدثین کا حوالہ دوں گا اور دیکھیے ان محدثین نے اس آیت کریمہ کی کیا تفسیر کی ہے۔ اور اگر میں صرف مفسرین کے حوالے دوں تو کئی مفسرین کے حوالے دیتے صرف مفسرین کا ہی حوالہ رہ جائے گا، لیکن آج میں محدثین کا جو حوالہ دوں گا، اور یہ اس لیے دے رہا ہوں کہ جو آج حیات النبی کا انکار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ محدثین ہی نجات والا طبقہ ہے اور ہم حدیث کو لے کر چلنے والے ہیں، اور اپنے آپ کو جو ہے وہ حدیث کی انڈرسٹینڈنگ کا امام سمجھتے ہیں۔ ارے تم کیا امام ہو، امام وہ تھے جو پہلے ہو گزرے، جن کا تعلق اہل سنت و جماعت سے تھا۔ سب سے پہلے امام ابن حجر اسقلانی، ان کا وصال مبارک جو ہے وہ 852 ہجری 852 ہجری میں جو ہے آپ کا وصال ہوا۔ آپ بخاری شریف کی شرافت الباری میں، اور آپ جرح و تعدیل کے بہت بڑے امام ہیں، کیا فرماتے ہیں فَإِنَّهُ يُقَوِّيهِ مِنْ حَيْثُ النَّظَرِ يَكُونُ شُهَدَاءَ حَيَاءً بِنَصِّ القرآن، کہ شہداء کی زندگی نص قرآن سے ثابت ہے، نص قرآن سے ثابت ہے۔ آگے جو ہے وہ ابن حجر اسقلانی فرماتے وَالْأَنْبِيَاءُ أَفْضَلُ مِنَ الشُّهَدَاءِ، کہ انبیاء جو ہے وہ شہداء سے افضل ہیں۔ اگر شہداء کی زندگی نص قرآنی سے ثابت ہے تو انبیاء کا طبقہ جو ہے وہ شہداء سے افضل ہے، سو ان کی زندگی جو ہے وہ درجہ عدم ثابت ہے قرآن مجید سے۔ یہ کون بیان کر رہا ہے؟ ابن حجر اسقلانی۔ اور آپ کا مثال یہ جو 1206 ہجری نجد سے جو تحریک اٹھی اس سے پہلے مثال ہوا ہے، اور کم و بیش 200-250 سال پہلے، جس کو آج اسلام کہا جا رہا ہے، یہ گمراہی ہے، ہماری نوجوان نسل کو ہٹایا جا رہا ہے۔ آگے دیکھیں، آگے فرماتے ہیں وَقَدْ تَمَسَّكَ بِهَذَا مَنْ أَنْكَرَ الْحَيَاةَ فِي الْقَبْرِ، کہ قبر کی زندگی کے جو منکر ہیں، اجیب عن اہل سنہ، میں عربی عبارت پڑھ رہا ہوں، اجیب عن اہل سنہ، اہل سنت کی طرف سے اس کا جواب دیا گیا۔ اہل سنت ہمیشہ جواب دیتے رہے اور دفاع کرتے رہے عقیدہ سے یاد۔ اور حافظ ابن حجر اسقلانی شافعی المسلک ہیں۔ کون ہے؟ شافعی المسلک ہیں آپ۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اہل سنت نے ہمیشہ دفاع کیا ہے، جب عقیدے میں درار پیدا ہوئی اسی وقت جو ہے وہ دفاع کیا ہے، اور آج بھی اہل سنت و جماعت ہمیشہ عقیدہ سے دفاع کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ اور کیا جواب دیا گیا؟ کہتے ہیں کہ یہی آیت کریمہ ہماری دلیل ہے۔
اہل سنت و جماعت کیا دلیل دیتے ہیں؟ یہی ہماری دلیل ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ اور آگے آپ فرماتے ہیں وَالْأَحْسَنُ مِنْ هَٰذَا الْجَوَابِ، فتح الباری میں، کہ اس سے بہترین اور اچھا جواب یہ ہے کہ ان یقال، کہ اس جو منکر حیات ہے اس سے کہا جائے ان حیاتہ صلی اللہ علیہ وسلم فی قبرہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک میں ایسی حیات ہے، ایسی زندگی ہے، لا یقبها موت، کہ اس زندگی، اس یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو وصال فرمائے اس کے بعد کوئی موت نہیں ہے ان کے لیے، ایسی حیات ہے کہ اس کے بعد موت نہیں ہے، بلکہ آپ کی حیات مبارکہ میں ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں بل یستمر حیا، بلکہ آپ کی حیات میں تسلسل اور دوام ہے، تسلسل اور دوام ہے۔ اور تمام انبیاء کرام، آگے کیا سمجھتے ہیں، والانبیاء احیاء فی قبورہم، کہ تمام انبیاء کرام اپنی قبور میں زندہ ہے۔ کون بیان کر رہا ہے؟ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اب یہاں پہ جو ابن حجر اسقلانی کا فتح الباری میں قول ہے بل یستمر حیا، اس کی جو ہے وہ شرح تفسیر میں کرتا ہوں، سمجھیے گا، اور یہی عقیدہ اہل سنت و جماعت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو انہوں نے فرمایا ہے کہ حیات مبارکہ کا تسلسل اور دوام ہے، یہ وعدہ الہی تھا، کل نفس ذائقۃ الموت، وہ وعدہ الہی پورا ہونا تھا اور وہ ہوا، اور وہ ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرمایا، وہ ایک لمحہ، ایک آن کے لیے تھا، پھر آپ کی روح آپ کی طرف لوٹا دی گئی اور آپ زندہ ہیں، اور آپ زندہ ہیں۔ کیسے زندہ ہیں؟ جیسے دنیا کی زندگی میں تھے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر جو ہے وہ قبر مبارک میں جو حیات ہے یہ حقیقی ہے، جیسی دنیا میں تھی، کھاتے پیتے بھی ہیں، رزق عطا کیا جاتا ہے، جہاں چاہتے ہیں آتے اور جاتے ہیں، سنے اہل سنت کا عقیدہ، جہاں چاہتے ہیں آتے جاتے ہیں، اور تمام لذتوں اور عبادات کے ساتھ نفع پاتے ہیں۔ اور امام بدر الدین عینی حنفی، اب دوسرا حوالہ آ رہا ہے، یہ تو عقیدہ میں نے بیان کیا نا، اب دوسرا حوالہ دے رہا ہوں، پہلے جو ہے وہ ابن حجر اسقلانی شافعی کا حوالہ تھا نا، اب دوسرا حوالہ دے رہا ہوں، امام بدر الدین عینی حنفی، آپ احناف کے بہت بڑے امام ہیں، انہوں نے بھی جو ہے وہ فتح الباری میں جو شرح بخاری تھی، انہوں نے بھی شرح بخاری عمدۃ القاری میں جو ہے وہ کیا لکھتے ہیں، اور یہی آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہیں، اسی آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہیں، فرماتے ہیں ان الموت موت لیس بعدم، کہ موت جو ہے یہ عدم ہونا، نہ ہونا، ختم ہونے کا نام نہیں ہے۔ آج کیا کہا جاتا ہے، وہ مر کے مٹی ہو کر کے لین جاتے ہو، کہا جاتا ہے یا نہیں کہا جاتا؟ اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں الموت لیس بعدم انما هو انتقال من دار الى دار، ایک گھر سے دوسرے گھر کی طرف منتقل ہونا ہے۔ فَإِذَا كَانَ هَذَا لِلشُّهَدَاءِ كَانَ الْأَنْبِيَاءُ بِذَلِكَ أَحَقَّ وَأَوْلَىٰ، کہ جب شہداء کا حال یہ ہے کہ جو قرآن مجید میں بیان کیا گیا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ، ان کا یہ حال بیان کیا گیا ہے کہ وہ مرنے کے بعد زندہ رہتے ہیں۔ بدر الدین عینی حنفی فرماتے ہیں تو انبیاء بدرجہ اولا جو ہے وہ اس حیات کے حقدار ہیں۔ دوسرا حوالہ، تیسرا حوالہ دے رہا ہوں آپ کو، دونوں محدثین کے حوالے، اور تیسرا حوالہ بھی محدثین میں سے، اور یہ جو حوالہ دے رہا ہوں، اور بدر الدین عینی نے جو وصال فرمایا یہ 855 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا، یعنی جو 1206 ہجری میں جو نئی سوچ و تحریک اٹھی تھی نا، اس سے پہلے کا یہ عقیدہ ہے جس کو ہم لے کر چل رہے ہیں۔ اب آگے جائیں، امام بہقی جن کا وصال 458 ہجری میں ہوا، اللہ اکبر، 458 ہجری میں، جو ان سے بھی بہت پہلے کے ہو،
امام بہقی جن کے بارے میں امام ذہبی جرح و تعدیل کے بہت بڑے امام ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ آپ عظیم محدث تھے، آپ کے پاس جو آپ نے کتاب احادیث کو مدون کیا اسانید عالیہ تھی، اور اللہ نے آپ کو قوت حافظہ اور فہم عطا فرمایا۔ اور امام الحرمین کا قول ہے کہ اہل سنت میں جو شافعی مسلک ہے، ہر شافعی مسلک پر امام شافعی کا احسان ہے، لیکن امام شافعی پر امام بہقی کا احسان ہے۔ اتنے بڑے عظیم محدث، اور یہ بھی شافعی مسلک ہے۔ دیکھیں اہل سنت و جماعت کے عقیدے میں اختلاف نہیں ہے، وہ ایک ہے۔ جیسے میں نے ابھی بدرالدین عینی کا بھی حوالہ دیا جو حنفی ہیں، ابن حجر اسقلانی کا حوالہ دیا جو شافعی ہیں، اور امام بہقی بھی شافعی تھے، امام بہقی بھی شافعی تھے۔ آپ نے عقیدہ اہل سنت کو واضح کرتے ہوئے، اس دور میں بھی گمراہ فرق پیدا ہوئے اور علماء محدثین فقہا کتابیں لکھا کرتے تھے، انہوں نے کتاب الاعتقاد، اس کا معنی ہے عقیدہ کی کتاب، ایک کتاب لکھی، اس کے پیج 3 اور 4 میں آپ نے اس عبارت کو نقل کیا ہے۔ اور اسی طرح باقاعدہ آپ نے ایک کتاب لکھی، اور اس کتاب کا نام ہے حیات الانبیاء بعد وفاتہم۔ اللہ اکبر! امام بہقی کا عقیدہ دیکھیں، صرف کتاب، پوری کتاب اس پہ لکھ دی کہ انبیاء کرام وصال کے بعد زندہ ہوتے ہیں۔ آج ہمیں کون سا سبق دیا جا رہا ہے؟ آج ہمیں کون سی بھول بھلائیوں میں جو ہے وہ جھونکا جا رہا ہے؟ کس بات عقیدگی کی طرف ہمیں جو ہے وہ جھونکا جا رہا ہے؟ اور بالخصوص ہماری یکسر نوجوان نسل، کیونکہ سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ عربک ٹیکسٹ نہیں جانتے ہم دین کو حاصل کرنے کے لیے انگلش، اردو یا جو ہمیں لوکل لینگویج آتی ہے اس کا سہارا لیتے ہیں، اور ان کی ٹرانسلیشن سب سے زیادہ ہے کالجز، یونیورسٹیز میں، اور وہیں سے اس بات عقیدگی کو پھیلایا جا رہا ہے۔ کیا آپ اپنے کانوں سے نہیں سنتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کا انکار کیا جاتا ہے؟ کیا آپ کی ڈیبیٹ میں نہیں آتا؟ کیا ہمارے ہی خاندانوں میں سے ہمارے ہی لوگ اس عقیدہ سے منحرف نہیں ہو چکے، نہیں چھوڑ چکے اس عقیدہ کو، اور ایک نیا عقیدہ جو ہے وہ اس کو اختیار کرنے جا رہے ہیں؟ اور یہ عقیدہ کب پیدا ہوا؟ 1206 ہجری میں پیدا ہوا، اور ہندوستان میں کب منتقل ہوا؟ 1246 ہجری میں منتقل ہوا، اور اسی کو آج اسلام کا لبادہ لوٹ کے یہ اسلام ہے۔ چونکہ ہم اہل سنت جو ہے قرآن و سنت سے، اسلاف سے تعلق کو جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے، توڑ دیا ہے، جس کی وجہ سے یہ گمراہ فرق جو ہے وہ قرآن و سنت کے نام سے جو ہے وہ اسلام سے جو ہے وہ دور کر دیں۔ میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ صرف محدثین کا حوالہ دیا، آخری بات کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ اگلے جمعہ مبارک کو میں نے حج کا موضوع لینا تھا، لیکن میں احادیث بیان کروں گا تاکہ یہ میرا موضوع مکمل ہو کہ اہل سنت و جماعت کون ہے۔ آپ جو ہے وہ امام بہقی فرماتے ہیں الانبیاء بعد ما قبضوا ردت الیہم ارواحهم فهم احیاء عند ربهم کالشہداء، کہ انبیاء کرام کی روح کو قبض کرنے کے بعد واپس لوٹا دیا جاتا ہے، لہذا وہ اپنے رب کے ہاں اسی طرح زندہ ہے جس طرح شہداء زندہ ہے۔